الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب احترام حضور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے حضرت صحابہ اور حضرت اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کا معنی کیا ہے اور اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کے معنی آدمی سمجھے تو پھر صحابہ کی عظمت سمجھ آتی ہے، اہل بیت کا معنی سمجھ آئے تو اہل بیت کی عظمت سمجھ آتی ہے۔ صحابہ کی جمع ہے صحابی، اور صحابی بنا ہے صحبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے اسے صحابی کہتے ہیں، اور نبوت کے گھر میں اور نبوت کے گھر کے ساتھ جس کو تعلق ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کے مراتب کو یوں بیان فرمایا کہ انسانیت کے مقامات اور مراتب 4 قسم کے۔ نمبر 1 مرتبہ نبوت، نمبر 2 مرتبہ صحابیت، نمبر 3 مرتبہ شہادت، اور نمبر 4 مرتبہ ولایت۔ ان میں سب سے بڑے مقام کا نام مرتبہ نبوت ہے، اور دوسرے مقام کا نام مرتبہ صحابیت ہے، تیسرے نمبر پر مقام کا نام مرتبہ شہادت ہے، اور چوتھے نمبر پر مقام کا نام مرتبہ ولایت۔ لیکن ان میں مرتبہ نبوت اور مرتبہ صحابیت یہ باقی ہیں، مرتبہ شہادت اور مرتبہ ولایت یہ قسم ہے۔ قسم اور وعد کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی کو اپنی محنت سے منصب ملے اس منصب کو وعد نہیں کہتے بلکہ کسب کہتے ہیں، اور جو مقام آدمی کو بغیر محنت کے مال اللہ کی عطا سے ملے اسے مقام وعد کہتے ہیں۔ مرتبہ نبوت اور مرتبہ صحابیت یہ باقی ہے، مرتبہ شہادت اور مرتبہ ولایت یہ کسبی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص یہ بات چاہے کہ میں کلمہ پڑھ کے عبادت کروں اور نبی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص یہ بات چاہے
کہ میں کلمہ پڑھ کے محنت کروں اور صحابی بن جاؤں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی چاہے میں کلمہ پڑھنے کے بعد محنت کروں اور ولی بن جاؤں تو ایسا ہو سکتا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہر سائے امام کو قرآن کریم میں ولی فرمایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اور اگر کوئی شخص یہ بات چاہے کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد مقام شہادت پر فائز ہوں گا تو محنت سے شہید ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں آئے کہ اگر کوئی بندہ مومن ہو تو شہید ہونا چاہے تو شہادت اس کے واسطے تو نہیں ہے۔ یہ اس شخص کو غلط فہمی لگتی ہے جو شہادت کا معنی نہیں سمجھتا۔ میں تمہید بات کروں، آپ نے تمہید کو ذرا سمجھیں۔ میں کوشش کروں گا دلائل کے ساتھ آپ کو عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت اس طرز پر بیان کروں کہ جس طرز پر آپ نے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کو آج سے قبل کبھی بھی نہیں سنا۔ میں اس طرح کی دلائل دوں گا، لیکن تھوڑی دیر آپ ان دلائل کو سنتے جائیں اور تمہید میں سمجھتے جائیں۔ میں عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت اس طرز پہ رہوں گا انشاءاللہ کہ آپ حضرات محسوس فرمائیں گے کہ ہم نے اس طرز کو پہلی بار سنا۔ عظمت صحابہ پر آپ نے کئی بار بیان کیا، لیکن میں ایک نہیں کیا تو یا پہلے آپ کو دوں گا، لیکن اپنے اکابر کے بیان کردہ دلائل کی روٹی میں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آپ کہتے ہیں ہر بندہ مومن ہو تو شہادت کا مقام پا سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 20ویں جنگوں میں شرکت کی ہے لیکن شہید تو نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی جنگوں میں شرکت کی ہے مگر شہید تو نہیں ہوئے، اور تمنا کے باوجود بھی شہید نہیں ہوئے۔ تو آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی محنت سے شہادت کا مرتبہ پا سکتا ہے؟ میں نے اس کے لیے تمہید مانی ہے۔ اپنی جگہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، میرے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ میں جیسے میں سوال نہیں پیدا کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتا۔ جب میں کہتا ہوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں سوال ہی نہیں تھا، سوال لائے تو جواب کی فکر کرے گا۔ میں نے کیا کہ نبوت اور صحابیت کا مرتبہ محنت سے نہیں ہوتا، ولایت اور شہادت کا مرتبہ ہر بندے کو محنت سے مل سکتا ہے۔ اس پر میں نے سوال یہ اٹھایا کتنے لوگ محنت بھی کرتے ہیں، شہادت مانگتے بھی ہیں، ملتی نہیں ہے، تو یہ بات آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہر بندے کو شہادت کا مقام مل سکتا ہے؟ شہادت کی دو قسمیں، ایک ہے شہادت حقیقیہ، ایک ہے شہادت سنیہ۔ شہادت کی صورت یہ ہے آدمی میدان جنگ میں جائے اور جسم کٹے، آدمی میدان جنگ میں جائے اور گولی لگے، آدمی میدان جنگ میں جائے اور بدن سے خون نکلے، یہ شہادت کی صورت ہے۔ اور شہادت کی حقیقت کیا ہے؟ آدمی کٹنے کی نیت سے میدان میں نکلے، اگر نہیں کر سکے تو اللہ کے یہاں اس کو مرتبہ شہادت کا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو آدمی صدق کے دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے یہ بستر پر بھی منزل اللہ اس کو قیامت کو شہداء میں کھڑا کرے۔ صدق کے دل کا معنی یہ ہے کہ علم کا اجتماع اگر شروع ہو، آدمی کہیں میرا نام لکھو، میرا خیال نہ کرو، اس طرح ایک آدمی ہے اور پھر سب سے گناہ
کرنے کا ارادہ کیا، اور اگر مسجد والے کے ارادہ کرو یہ تب بھی کھڑا نہیں ہوتا، نام لکھواؤ تب بھی تیار نہیں ہے، کرایہ جمع کراؤ تب بھی تیار نہیں ہے، بستر لے کر آؤ تب بھی تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے میں اجتماع پر جاؤں گا، ارادہ سچا ہے یہ ہوگا بولیے سچا یہ تھا کہ نام بھی لکھواتا، ارادہ بھی کرتا، بستر بھی لے کر آتا، اگر پھر گھر سے گزر ہو جاتا تو نہ جاتا تو اس آدمی کو اس کے دل سے اجتماع میں جانے والا کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی گیا تو اس کو اجتماع پر جانے کا اجر ملے گا۔ صرف کے دل سے شہادت مانگنے کا معنی یہ ہے آدمی میدان جنگ میں جائے، میدان جنگ میں لڑے، اللہ کے دشمن سے ٹکرائے، اور اگر دل بھی اس کا بدن نہ کٹے اور بستر پر موت آئے، اس میں گویا اللہ سے صرف کے دل سے شہادت مانگی ہے۔ اب اگر یہ نہ بھی میدان جنگ میں کٹا تب بھی اللہ اس کو قیامت کے دن شہادت کا رتبہ عطا کریں گے۔ اگر یہ آپ کو تفصیل سمجھ رہا ہے پھر ایک بہت بڑا اعتراض دور ہوگا۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ دو شخص نے کلمہ پڑھ کے اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں ایک آدمی 1 سال پہلے فوت ہوا، ایک بندہ 1 سال بعد شہید ہوا۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال قبل شہید ہوا ہے اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے، صحابی نے خواب دیکھا یہ شہید جنت میں بعد میں گیا ہے اور 1 سال بعد فوت ہونے والا جنت میں بعد میں، یہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ تو صحابی نے بتایا جب تو ظالم فذکرت ذلک لرسول اللہ، میں نے اس کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت شہید تو جنت میں پہلے جاتا ہے لیکن جو 1 سال پہلے شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ 2 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک آدمی شہید ہو گیا اور 1 سال بعد ایک آدمی فوت ہوا، تو جنت میں وہ پہلے گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں گیا۔ تو صحابی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 سال بعد فوت ہوا کیا اس نے 1 سال میں روزے نہیں رکھے، 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اس نے 1 سال میں فلاں عمل نہیں کیا؟ اب اس سے کم علم حضرات نے نتیجہ یہ نکالا آدمی شہید ہو تو جنت میں بعد میں جاتا ہے اور جہاد شروع کر نمازیں پڑھے تو جنت میں پہلے جاتا ہے۔ حالانکہ معنی یہ نہیں تھا، ہمیں اشکال اپنی زندگی دیکھ کر پیدا ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بعض مسلمان تو جہاد پہ جاتے ہیں اور بعض مسلمان جہاد پہ نہیں جاتے، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا وہ سارے جہاد سے نہیں آتے، وہ سارے نماز نہیں پڑھتے، وہ سارے روزے بھی رکھتے، وہ سارے تلاوت بھی کرتے، ان کے پاس توفیق ہوتی وہ سارے زکات بھی دیتے۔ صحابہ سارے مجاہد بھی تھے، صحابہ سارے داعی اور مبلغ بھی تھے، صحابہ سارے تعلیم اور نماز پڑھنے والے مصلی، روزہ رکھنے والے صائم بھی تھے۔ فرق یہ تھا کہ دونوں میدان جنگ میں نکلتے، دونوں اللہ سے شہادت کی دعا مانگتے۔ ایک آدمی 1 سال پہلے شہید ہوا، اس کو شہادت کی صورت ملی ہے، اور ایک بندہ 1 سال بعد فوت ہوا، جو 1 سال بعد فوت ہوا میدان میں تو وہ بھی جاتا، صرف کے دل سے شہادت تو وہ بھی مانگتا۔ اگر سے 1 سال بعد فوت ہوا میدان جنگ میں کٹا نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی شہادت کی حقیقت عطا کی ہے، تو جو میدان جنگ میں شہید ہوا شہادت کی حقیقت اس کو بھی ملی ہے، اور جو گھر میں فوت ہوا شہادت کی حقیقت اسے بھی ملی ہے، لیکن جو میدان جنگ میں کٹا اس کو شہادت کی صورت ملی ہے، اور گھر میں فوت ہونے والے کو شہادت کی صورت نہیں ملی۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی شہید ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی شہید ہے،
اب دو شہیدوں میں ایک کے ذمے نام اعمال میں نمازیں زیادہ ہیں اور ایک کے نام اعمال میں روزے زیادہ ہیں۔ جب دونوں شہید ہوں تو جس کی نمازیں زیادہ وہ جنت میں پہلے جائے گا، اس لیے ایک سال پہلے قتل ہونے والا وہ بھی شہید ہے اور ایک سال بعد گھر میں فوت ہونے والا وہ بھی شہید ہے، کیونکہ نبوت نے اعلان کیا ہے من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو آدمی صدق کے دل سے شہادت کی موت مانگے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دیتا ہے۔ تو پہلے کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا ہے اور دوسرے کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا ہے۔ شہادت کا مرتبے میں دونوں برابر ہیں، لیکن ایک کے نام اعمال میں ایک سال کی نمازیں اضافی ہیں اور ایک کے نام اعمال میں نمازیں ایک سال کی کم ہیں۔ وہ شہید جو سال پہلے ہوا تو دونوں شہید تھے، لیکن ایک کے بعد شہادت بھی ہے اضافی نمازیں بھی ہیں اور ایک کے بعد شہادت ہے اضافی نمازیں بھی ہیں۔ تو جس کے بعد شہادت اضافی نمازیں ہیں جنت میں تو وہی پہلے جائے گا، جنت میں تو وہی پہلے جائے گا، لیکن ان دلائل پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی تو ہمیں کبھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اب پھر سمجھیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام توجہ رکھنا۔ نمبر 2 مقام ولایت اور مقام شہادت۔ نمبر 1 مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام شہادت اور نمبر 4 مقام ولایت۔ مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ بابی ہے اور مقام شہادت اور مقام ولایت یہ کسبی ہے۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ ارے صحابیت محنت سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اور شہادت صرف عطا سے نہیں محنت سے ملتی ہے۔ ولایت صرف عطا سے نہیں، ولایت محنت سے ملتی ہے۔ اب توجہ رکھنا، چونکہ نبوت کا تعلق اعمال پہ نہیں ہے، نبوت کی بنیاد اعمال پہ نہیں ہے، صحابیت کی بنیاد اعمال پہ نہیں ہے، صحابیت کی بنیاد عطا پہ ہے۔ تو پیغمبر نے دلیل دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ ہم لا تسبوا اصحابی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میرے صحابہ کو، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ترجمہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ لا تسبوا اصحابی کا معنی یہ کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ نے عربی کی سمجھ مجھ بھی عطا فرمائے۔ ارے اللہ کا بندہ، گالی تو عام کافر کو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، گالی تو عام فاسق کو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لا تسبوا اصحابی کا معنی یہ نہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی خلاف ادب بات نہ کہنا۔ کیوں؟ فإن، اللہ کے پیغمبر نے دلیل دی ہے، فرمایا فإن أحدكم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وجہ یہ ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيبه، اگر تم میں سے کوئی آدمی اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے، تمہارے اور پہاڑ کا سونا میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر، وجہ یہ ہے کہ جو تم نے ایک اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا یہ تیری محنت ہے، اور میرے صحابی نے جو مٹھی جو خرچ کیا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کے انتخاب کی قیمت الگ ہے اور تیری محنت کی قیمت الگ ہے۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے اور صحابیت اللہ کا انتخاب ہے۔ ولایت اور شہادت تیری محنت ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اگر پیغمبر ایک سجدہ کرے، امت کروڑوں سجدے کرے تو پیغمبر کے سجدے کے برابر نہیں ہے۔ اگر صحابی ایک نماز پڑھے، امت اربوں نماز پڑھ لے صحابی کے نماز کے برابر، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی کا مقام عمل کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی کا مقام تو صحبت کی وجہ سے ہے۔ نبوت کا مقام عمل کی وجہ سے نہیں ہے، نبوت کا مقام اللہ کے عطا کی وجہ سے ہے۔
نبوت عطا ہے، مقام صحابیت عطا ہے، مقام شہادت اور مقام ولایت کسب ہے، مقام وہب کا مقام مرتبہ بلند ہے اور مقام کسب کا مقام کم ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں سمجھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ صحابی کے معاملات اوپر سے نیچے آتے ہیں، نبی کے معاملات اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور بندے تیرے معاملات نیچے سے اوپر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم کے منار نہیں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم کے چراغ نہیں فرمایا، فرمایا کہ میرے صحابہ صحابی کا نجوم ستارے ہیں، ارے ستارہ اوپر سے روشنی نیچے دیتا ہے، چراغ نیچے سے روشنی اوپر دیتا ہے، جو روشنی اوپر سے نیچے آتی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، جو روشنی اوپر سے نیچے آتی ہے اس کو آندیاں ختم نہیں کرتی، جو روشنی اوپر سے نیچے آتی ہے اس کو طوفان اس سے ٹکرایا نہیں کرتے، لیکن جو روشنی نیچے سے اوپر جاتی ہے اس سے طوفان ٹکرا جایا کرتے ہیں۔ ارے ولی اور شہید اس کا مقام نیچے سے اوپر جاتا ہے، صحابی آسمان سے ستارہ بن کر آتا ہے اور نبی آسمان سے چاند بن کے آتا ہے۔ نبی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تجھے پیغمبر اور صحابی میں فرق سمجھنا ہو تو میں کہتا ہوں پیغمبر چاند ہے اور صحابہ ستارے ہیں، اور اگر چاند سمٹ جائے تو ستارے بنتے ہیں، اور اگر چاند بکھر جائے تو ستارے بنتے ہیں، اور اگر ستارے سمٹ جائیں تو چاند بنتا ہے۔ توجہ رکھنا۔ نعرے تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، رفتار صحابہ، شان صحابہ۔ اگر چاند بکھر جائے تو بولیے، اگر چاند بکھر جائے تو اور ستارے سمٹ جائے تو نبوت بکھر جائے تو صحابہ بنتے ہیں، صحابہ سمٹ جائے تو نبوت بنتی ہے۔ میں اس سے آپ سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرنے لگا، اللہ کرے میں اپنی دلیل آپ کو سمجھا سکوں۔ ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی عادل ہے، توجہ، ہر صحابی محفوظ ہے، لیکن نبی معصوم ہے، توجہ، نبی اور صحابی، اگر صحابی ایک ہو تو محفوظ ہے، اور اگر الگ الگ ہو تو محفوظ بھی ہے، عادل بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم جس مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں وہ مسئلہ ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی کا مسئلہ معصوم ہے۔ صحابی الگ ہو تو عادل ہے، صحابی الگ ہو تو حجت ہے، صحابی الگ ہو تو مومن ہے، صحابی الگ ہو تو محفوظ ہے، لیکن سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، امت کا فرد کامل صحابہ ہے، امت کا طبقہ اولا صحابہ ہے، امت کا فرد اول صحابہ ہے، امت کا فرد اعلیٰ صحابہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس مسئلے پر میرے صحابہ جمع ہو جائیں وہ ایسے ہی معصوم ہے کہ جیسے نبوت کا مسئلہ معصوم ہے۔ اس کی وجہ جب چاند بکھرا ہے تو ستارے بنے ہیں، اور جب ستارے سمٹے ہیں تو پھر چاند بنا ہے۔ نبوت بکھری ہے تو صحابہ میں اوصاف تقسیم ہوئے ہیں، اور جب اوصاف صحابہ جمع ہیں تو پھر نبوت بنی ہے۔ میں کہنے لگوں توجہ، مقام نبوت بھی وہب ہے، مقام صحابہ بھی سمجھنا، مقام صحابہ وہب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت کے لیے چنا ہے اور اللہ نے میرے صحابہ کو میری صحابیت کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے مجھے چنا اور مجھے تاج نبوت دیا ہے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر سے لے کے معاویہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کو چنا، اللہ نے ان کو تاج صحابیت دیا ہے۔ ارے تاج نبوت بھی اللہ دیتا ہے، اگر کوئی چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتا، اور تاج صحابیت بھی اللہ دیتا ہے، اگر تاج صحابیت کو چھیننا چاہے تو چھین، توجہ رکھنا، چھیننا چاہے تو چھین۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس صحابی نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، خدا کی قسم جس نے دل سے پڑھا اور صحابی بنا ہے وہ نہیں بدلا۔ ارے نہ بدلنے کی وجہ یہ ہے آدمی جب بھی دنیا میں بدلتا ہے
تو اعلیٰ چیز کو ادنا کو چھوڑ کے اعلیٰ کو دیکھتا ہے تو بدلتا ہے. ارے تیری مسجد کے امام کو تنخواہ 5,000 ملتی ہے, اگر وہ چھوڑے گا کیوں؟ کہتے ہیں اس سے گزارا نہیں ہوتا, مجھے وہاں 6,000 ملتی ہے. تیرے اسکول کا ایک ٹیچر ہے, اس کو 6,000 ملتی ہے, اس نے کہا کہ میں نے اسکول بدل دیا ہے, مجھے دوسرے اسکول میں 12,000 ملتی ہے. ارے آدمی ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے. میں کہ تو صحابہ نے دیکھا ہے, تو خاتم الانبیاء سلم کو دیکھا ہے, نہ نبی سے بہتر کوئی ہے, نہ صحابہ نبی کو چھوڑ کر کہیں گئے. حضور سے بہتر ہوتا تو چھوڑ کے جاتے تھا, نبی سے بہتر نہ تھا, نہ صحابہ نبی کو چھوڑ کر گئے ہیں. ارے وہ مقام نبوت بھی باب ہے اور مقام صحابہ بھی باب ہے. لیکن پیغمبر کے ساتھ ملنے والے صحابہ 2 قسم کے ہیں. بعض وہ تھے کہ جن نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا ہے اور پیغمبر کے خون کے رشتے دار بھی ہیں, اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جن نے پیغمبر کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن پیغمبر کے خون کے رشتے دار نہیں تھے. ارے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور نبوت کے رشتے دار نہیں ہیں انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں, اور جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اور پیغمبر کے رشتے دار بھی تھے انہیں اہل بیت کہتے ہیں, اور پیغمبر کے بعد اگر چھوٹے تھے انہیں اہل پیغمبر کہتے ہیں. میں کہتا ہوں صحابی تو وہ تھا کہ جس کو پیغمبر کی صحبت ملی ہے, لیکن اہل بیت وہ تھا توجہ جس کو پیغمبر کا گھر ملا ہے. ارے صحابی وہ ہے جس کو پیغمبر کی توجہ, میں اپنے دلائل شروع کرنے لگا ہوں. صحابی وہ ہے کہ جس کو پیغمبر کی صحبت ملی ہے, کبھی صحبت غار میں ملی ہے, کبھی صحبت اس کو نبوت کی بیت اللہ میں ملی ہے, کبھی اس کو پیغمبر کی صحبت ارے مدینہ سے باہر طائف میں ملی ہے, کبھی اس کو پیغمبر کی صحبت بدر میں ملی ہے, کبھی اس کو پیغمبر کی صحبت احد میں ملی ہے, کبھی اس کو خندق میں ملی ہے. جس کو محض پیغمبر کی صحبت ملے اس کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں, اور جن کو صحبت کے ساتھ پیغمبر کا گھر ملے اسے اہل بیت کہتے ہیں. ارے بیت عربی زبان کا لفظ ہے, بات یبیت تو بیتن کا معنی ہوتا ہے. بیتن کا معنی رات گزارنے کی جگہ کو بیت کہتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, ارے جہاں پہ پیغمبر رات گزارے اس جگہ کا نام بیت ہے, اور جو پیغمبر کے ساتھ اس مکان میں رات گزارے ارے اس کا نام اہل بیت ہے. تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ آدمی کے ساتھ رات بیٹا بھی گزارتا ہے لیکن جوانی کے بعد مکان بدل جاتا ہے. آدمی کے کمرے میں بیٹی بھی سوتی ہے لیکن ایک مدت کے بعد مکان بدل جاتا ہے. آدمی کے کمرے میں داماد بھی سوتا ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے. ہمہ وقت ہر روز آدمی کے کمرے میں سونے والے کو اس کی بیوی کہتے ہیں. تو اہل بیت کا معنی ہے نبی کے کمرے میں رات کو آرام فرمانے والے. نبی کے کمرے میں آرام تو حضرت زینب نے کیا ہے مگر پھر ابو العاص کے پاس گئی ہے. ارے نبی کے کمرے میں آرام رقیہ نے کیا ہے لیکن پھر حضرت عثمان کے پاس گئی ہے. نبوت کے کمرے میں آرام حضرت ام کلثوم نے کیا ہے, پھر حضرت عثمان کے پاس گئی ہے. نبوت کے کمرے میں آرام زہرا نے کیا ہے, پھر علی بن ابی طالب کے پاس گئی ہے, لیکن نبوت کے کمرے میں آرام خدیجہ نے کیا ہے. وہ موت تک نبوت کے پاس رہی ہے. نبوت کے کمرے میں آرام سودا نے کیا ہے, وہ موت تک نبوت کے کمرے میں رہی ہے. نبوت کے کمرے میں آرام حفصہ نے کیا ہے. ارے پیغمبر کی 2 بیویاں جن کا نام زینب ہے انہوں نے کیا ہے. پیغمبر کے کمرے میں آرام ام کلثوم نے کیا ہے. پیغمبر کے کمرے میں آرام حضرت ماریہ قبطیہ نے کیا ہے. پیغمبر کے کمرے میں آرام حضرت پیغمبر کی بیوی حضرت حفصہ نے کیا ہے. پیغمبر کے کمرے میں آرام ام المومنین امی عائشہ نے کیا ہے. ارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پیغمبر کے بیٹے نے کیا ہے مگر آرام تھوڑا ہے. پیغمبر کا داماد آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے, لیکن پیغمبر کی بیوی آئی ہے تو پھر جانے کے لیے نہیں, ارے رہنے کے لیے آئی ہے. فاطمہ پیغمبر کے گھر آئی ہے تو جانے کے لیے آئی ہے. پیغمبر کے گھر زہرا آئی ہے تو جانے کے لیے آئی ہے. رقیہ آئی ہے تو جانے کے لیے آئی ہے. زینب آئی ہے تو جانے کے لیے آئی ہے. عائشہ آئی ہے تو رہنے کے لیے آئی ہے. حفصہ آئی ہے تو رہنے کے لیے آئی ہے. اگر تو نے اہل بیت کہنا ہے تو نبی کی بیٹی کو کہنا, لیکن بعد میں کہنا. اہل بیت علی کو کہنا ہے تو بعد میں کہنا. اہل بیت عثمان کو کہنا ہے تو بعد میں کہنا.
اہل بیت حسنین کو کہنا ہے تو بعد میں کہنا، پہلے اہل بیت خدیجہ کو کہنا، پہلے اہل بیت حضرت حفصہ کو کہنا، اور پہلے اہل بیت پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ کو کہنا رضی اللہ عنہ۔ توجہ، یہ پیغمبر کی ازواج ہیں اور ایک پیغمبر کے اصحاب ہیں، ایک پیغمبر کی آل ہے۔ اب طبقات ہو گئے تین قسم کے، نمبر 1 اصحاب پیغمبر، نمبر 2 ازواج پیغمبر، نمبر 3 آل پیغمبر۔ توجہ، ایک قسم کو ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ ازواج پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کی بیوی گھر سے باہر نہیں جاتی، اگر گھر سے باہر جاتی ہے تو نبی کے ساتھ جاتی ہے۔ توجہ رکھنا، نبی کی بیوی گھر سے باہر، اگر نبی کی بیوی گھر سے باہر جاتی ہے تو نبی کے ساتھ۔ نبی کے ساتھ کا معنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے گئے ہیں، ام سلمہ پیغمبر کے ساتھ گئی ہے۔ اگر نبی جہاد میں گئے ہیں، نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ گئی ہے۔ اگر پیغمبر کی بیوی آئی تو گھر کے لیے آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم نے گھر میں رہنا ہے، تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، لیکن اگر جانا ہے تو نبی کے ساتھ جانا ہے۔ ازواج پیغمبر آئی ہے، ازواج پیغمبر ایک نہیں 11 ہے۔ اللہ نبی کو 11 بیویاں کیوں دی ہیں؟ کیا نبی کی ایک بیوی کافی نہ تھی؟ میں کہتا ہوں پیغمبر کو 11 بیویاں جو دی ہیں اس لیے کہ پیغمبر کی خلوت بھی ہے اور پیغمبر کی جلوت بھی ہے۔ نبی کی جلوت بھی مسائل ہیں، نبی کی خلوت بھی مسائل ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو لائے ہیں تاکہ پیغمبر کے خلوت کے مسائل باہر لائے۔ تو پیغمبر کی بیویوں نے کام یہ کیا ہے، نبی کی تہجد امت کو دی ہے، نبی کے نفل امت کو دیے ہیں، نبی کے گھر کے کام امت کو دیے ہیں، نبی کے گھر کے اخلاق امت کو دیے ہیں، نبی کے ساتھ بیویوں کے مسائل امت کو دیے ہیں۔ گھر کے معاملات باہر پہنچانے کے لیے اللہ نے 11 ازواج کا انتخاب کیا ہے۔ اور جب پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میرے پیغمبر میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ تاکہ میرا دین عام بھی ہو اور میرا دین غالب بھی آئے۔ جب پیغمبر نے دین کی بات کی ہے تو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا آل بیت میں سے حضرت خدیجہ ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا آل پیغمبر میں سے علی ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا اصحاب پیغمبر میں زید ہے، اصحاب پیغمبر میں ابو بکر ہے۔ جب اعلان نبوت ہوا ہے ابھی چند دن نہیں گزرے، اصحاب پیغمبر 4-5 بنے ہیں۔ ارے تھوڑی دیر گزری ہے جب پیغمبر دار ارقم تک گئے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے 42 بنے ہیں، اور یہی پیغمبر کچھ دیر اور گزری ہے پیغمبر شیخ ابی طالب کی جیل کاٹنے کے لیے گئے ہیں، اصحاب پیغمبر 92 بنے ہیں۔ تھوڑی دیر اور گزری ہے پیغمبر مکہ سے مدینہ گئے ہیں، پیغمبر کے ساتھی 115 بنے ہیں۔ پھر پیغمبر میدان سجانے کے لیے بدر میں گئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ 313 گئے ہیں۔ پھر نبی اپنے خواب کی تکمیل کے لیے حدیبیہ تک گئے ہیں تو 1400 پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں۔ نبی واقعہ احد میں گئے ہیں تو 700 پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں۔ نبی مکہ کے فاتح بن کے گئے ہیں تو 10,000 پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں۔ پیغمبر غزوہ حنین میں گئے ہیں تو 12,000 پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں۔ ارے نبی تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں تو 40,000 پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں، اور جب نبی حجۃ الوداع میں حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو 70,000 پیغمبر کے ساتھ آئے ہیں، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں تو نبی 1,24,000 چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ 1 سے شروع ہوا 1,24,000 تک آیا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا یار یہ عدد کیوں ہے؟ میں نے کہا وجہ، ارے ایک مقام نبوت ہے یہ بھی تو وحی ہے، اور ایک مقام صحابیت ہے اور یہ بھی وحی ہے۔ اگر تو مقام نبوت وحی ہے اس کی تعداد کتنے گا؟ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک کا تعداد 1,24,000 بنتی ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق سے شروع ہو جا، ابو طفیل عامر بن باسطہ جوہری تک کا تعداد 1,24,000 بنتی ہے۔ اللہ نے مقام نبوت کو مقام عطا کیا ہے، 1,24,000 دیے ہیں۔ مقام صحابیت کو میرے اللہ نے مقام وحی بنایا ہے، 1,24,000 دیے ہیں۔ ارے مقام نبوت جو وحی ہے وہاں بھی تعداد 1,24,000 ہے، مقام صحابیت جو وحی ہے یہاں بھی تعداد 1,24,000 ہے۔ وہاں بھی وحی ہے اور یہاں بھی وحی ہے، وہاں بھی عطا ہے اور یہاں بھی عطا ہے۔ توجہ رکھنا جو میں دلیل دینے لگا ہوں، میں نے اب کیا میرے دلائل پہ غور کرنا۔ ہماری تقریر میں
نتیجہ 1 منٹ کا ہوگا، لیکن 1 منٹ کے لیے 1 گھنٹہ تمہیں توجہ دینی پڑے گی۔ یہ پیغمبر کے صحابہ جو چلے ہیں 1,24,000 ہیں۔ حضرت سمیہ نے کام کیا ہے، نبی کے دین کو غالب دین پھیلایا ہے، حضرت بلال نے دین پھیلایا ہے، ابو ہریرہ نے دین پھیلایا ہے، لیکن نبی کا کام صرف دین پھیلانا تو نہیں تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ارے دین کو غالب بھی تو کرنا تھا۔ میرے پیغمبر آئے تھے پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے۔ میرے نبی کی تمنا ہے اللہ میرے دین کو دنیا پہ غالب کر دے۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو دین کو غالب کرنے والے کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 11 لاکھ مربع میل تک دین کو غالب کیا ہے۔ ارے دین کو غالب کرنے والے کا نام ہے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 24 لاکھ مربع میل تک اس نے دین کو غالب کیا ہے۔ حضرت ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان نے 44 لاکھ مربع میل تک دین کو غالب کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ باہمی اپنے جنگ کی وجہ سے حضرت علی کی پیش قدمی رکی ہے تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں، انہوں نے 65,64,000 مربع میل تک پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے کام یہ کیا، نمبر 1 پیغمبر کے دین کو پھیلایا ہے، نمبر 2 پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے، ازواج پیغمبر نے گھر کے دین کو باہر دیا ہے، اصحاب پیغمبر نے دین کو غالب کیا ہے۔ میرے پیغمبر تو دنیا میں آئے تھے دین غالب کرنے کے لیے۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، ارے نبی کے آل بیت میں حضرت علی کا بلند و بالا مقام ہے رضی اللہ عنہ، لیکن علی کے سفر یمن تک ہے، حضرت علی کے سفر کوفہ تک ہے۔ میرے دوست یہ بتانا الجزائر تک کون گیا ہے؟ میرے دوست یہ بتانا خراسان تک کون گیا ہے؟ میرے دوست یہ بتانا ہندوستان تک کون آیا ہے؟ ارے وہاں تک آنے والے کا نام آل بیت کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ پیغمبر کا صحابہ ہے جو دین کو پھیلاتے بھی رہے ہیں اور دین کو غالب بھی کرتے رہے ہیں۔ اور ایک پیغمبر کا تیسرا طبقہ ہے کہ جس کا نام آل پیغمبر ہے۔ آل پیغمبر نے ایک اور کام کیا ہے، ارے اس کام پہ توجہ کرنا۔ میرے نبی نے دعا کی ہے اور نبی نے تمنا کی ہے، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، اللہ مجھ محمد کا جی چاہتا ہے تیرے راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ ارے ادھر مکہ کا وہ جان چاہتا ہے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ادھر پیغمبر خود چاہتے ہیں اللہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو میرے نبی کی تمنا میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں، ارے مکے کے کافر کی تمنا پیغمبر کو میدان جنگ میں قتل کر دے، مدینے کے منافق کی تمنا پیغمبر کو میدان جنگ میں قتل کر دے، اور نبی کی تمنا میدان جنگ میں قتل، توجہ کرنا، نبی کی تمنا میدان جنگ میں قتل اور کافر کی تمنا میدان جنگ میں قتل۔ اب اگر نبی پاک میدان جنگ میں شہید ہوتے اور کافر قتل کر دیتا تو جہاں نبی کی تمنا پوری ہوتی وہاں کافر کا بھی تو دل کرتا نا، ہم نے حضور کو مار دیا ہے اعوذ باللہ، ارے کافی بھی تو خوش ہوتے۔ میرے اللہ نے پیغمبر کی تمنا کو بھی پورا کرنا ہے اور کافر کی تمنا کو خاک میں ملانا ہے۔ اس کا ایک جواب علماء امت نے دیا ہے کہ جب نبوت غزوہ خیبر میں گئی ہے، ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی ہے، بکرے کے گوشت میں زہر ملایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے ہیں، لقمے کے کچھ ذرے پیغمبر کے حلق میں ہیں تو بڑی آگے اس میں زہر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقمے کو باہر پھینکا ہے۔ لیکن جب حضور کی وفات کا وقت آیا، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور کی مبارک وفات یہ خیبر والے زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ پیغمبر زہر کے اثرات سے شہید ہوئے، لیکن کافر کی تمنا میدان جنگ کی تھی۔ پیغمبر کی وفات گھر میں آئی ہے، وفات تو تبھی آئی ہے لیکن زہر کے اثرات کو دخل تھا جو اللہ نے شہادت کا مقام دیا ہے۔ لیکن میں اس دلیل کو دوسرے رنگ میں اور نئے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کی تمنا ہے اللہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ جب حضور مکہ سے چلنے لگے، مکے کے کافر جمع ہو گئے، آج ہم نے الیاذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے۔ نبی وہاں سے نکلے ہیں، علی بستر پر لیٹے ہیں، ابو بکر صدیق نے پیغمبر کو لیا ہے اور پھر رات تک پہنچے ہیں، کافر وہاں پہنچے ہیں۔ تو میرے پیغمبر کی حفاظت کے لیے اللہ نے جہاں حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا ہے وہاں اللہ نے کبوتر کو بھیجا ہے،
وہاں اللہ نے جالے بنوائے ہیں، کبوتری سے انڈے دلوائے ہیں، رب نے وہاں سے بچا لیا ہے۔ اگر ذوق قادر میں درمیان میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ غار کی باری آئی ہے تو پہلے صدیق کیا ہے، حضور بعد میں یہ ہے وجہ۔ ابو بکر صدیق نے کہا حضور غار کا مسئلہ ہے، اس غار میں سانپ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر پہلے میں جاؤں گا تاکہ دشمن آپ تک نہ پہنچے۔ لیکن جب مزار کی باری آئی ہے تو مزار میں نبی پہلے گئے ہیں، صدیق بعد میں گئے ہیں، اور جب غار کی باری آئی ہے تو نبی پہلے گئے ہیں، صدیق نبی غار میں، صدیق پہلے گئے ہیں اور نبی بعد میں گئے ہیں۔ اور جب مزار کی باری آئی ہے پیغمبر پہلے گئے ہیں اور صدیق بعد میں گئے ہیں۔ میں اپنے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسئلہ غار کا تھا تو خطرہ دنیا کے سانپ کا تھا تو صدیق نے کہا حضور میرے ذمے ہے، اور جب مسئلہ مزار کا تھا تو پھر مسئلہ قبر کے سانپ کا ہے، حضور نے فرمایا صدیق یہ میرے ذمے ہے، صدیق یہ میرے ذمے ہے۔ صدیق نے کہا حضور جب دنیا کا مسئلہ آئے گا تو میرے ذمے، فرمایا صدیق اگر دنیا تیرے ذمے ہے تو پھر تیری قبر میرے ذمے ہے۔ ارے مزار میں سانپ نہیں پہنچا، وہاں صدیق موجود ہے، اور وہاں سانپ نہیں جا سکتا، وہاں جنت میں پیغمبر موجود ہے۔ ارے مزار کو ایک غار کا مسئلہ ہے، غار کو رات صدیق نے بنایا ہے اور مزار کو رات محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ مزار میں پہلے وہ گئے ہیں اور غار میں پہلے یہ گئے ہیں۔ اسے عربی کہتے ہیں دل کا بدل کا، کیا کہتے ہیں دل کا، یاد رکھو کیا کہتے ہیں دل کا بدل کا بھی یاد رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، ام المؤمنین امی عائشہ ساتھ رضی اللہ عنہ، کیا بیوی کے ساتھ محبت ہے اور کیا بیوی کا حق ہے۔ امی عائشہ ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں دوڑ لگائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی عائشہ بھی ہے۔ اب دوڑ میں حضرت امی عائشہ آگے نکلی ہے، پھر کچھ عرصے بعد پھر دوڑ لگی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے گزرے ہیں، پر میں عائشہ دل کا بدل کا یہ ادلا بدلا ہے، پہلے تو آگے لگی چلے گی، آج میں آگے چلا گیا۔ ایسا یہ دل کا بدل کا ہے، ادلے کا بدلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب مزار کی باری آئی ہے پھر صدیق آگے گیا ہے، اور مزار کی باری ہے تو حضور آگے گئے ہیں، پر میں دل کا بدل کا، صدیق وہاں تو نے بچایا ہے تو یہاں میں بچاؤں۔ ابو بکر صدیق ساتھ ہے، توجہ، دشمن نہیں پہنچا، رب نے بچا لیا۔ پیغمبر بدر میں گئے ہیں، اصحاب بدر شاہ بن گئے ہیں، نبی کا تحفظ کیا ہے، نبی احد میں گئے ہیں، حضرت طلحہ نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے اوپر یوں ڈھال کی طرح ہے، اپنے بازو شل کرا دیے، نبوت کو بچایا ہے۔ نبی دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں، یہودی اوپر چٹان گرانے لگے ہیں، اللہ نے جبریل بھیج کے وحی کے ذریعے پیغمبر کو بچایا ہے۔ پھر قرآن کی آیت اتری ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر مکہ میں علی بستر پہ لیٹا ہے، میرے پیغمبر غار میں صدیق پہلے گیا ہے، میرے پیغمبر احد میں طلحہ تھا، میرے پیغمبر بدر میں ملائکہ ہے، میرے پیغمبر آج چٹان سے جبریل ہے۔ آج میں اللہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، اب تیری حفاظت میرے ذمے ہے، تیرے بدن کو کاٹ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ آپ نے تو ٹھیک فرمایا نبی کو قتل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر کی تمنا کا کیا بنے گا؟ نبی کی تمنا ہے والذی نفسی بیدہ لو انت مقتل فی سبیل اللہ، میرا دل چاہتا ہے اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں اب اس کا جواب سن، حضرت پیغمبر کا بیٹا حسین آیا ہے، یہ حسین پیغمبر کی بیٹی لگتے جگر حضرت زہرا کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہما۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت زہرا پیغمبر کی شبیہ ہے، اگر حضرت اور زہرا کی شبیہ حضرت حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کے نقش امی فاطمہ والے ہیں، امی فاطمہ کے نقش حضرت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر کسی نے مدینہ میں نبی پاک کو چلتا دیکھتا، حضرت حسین کو دیکھ لیتا تو یوں چلتا جیسے حضور نظر آ رہے ہیں، تو حضرت حسین پیغمبر کا لگتے جگر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الحسین منی، ارے حسین میرا جگر ہے، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ارے بیٹا اپنے باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ اب میں بات کہنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے تمنا کی ہے اللہ میں کر جاؤں۔ کبھی تو نے دیکھا ہے اگر گھر میں ڈاکو آیا ہے وہ قتل کرنے لگا تو باپ کہتے ہیں مجھے مار دے، بیٹے کو نہ مارنا، کیوں؟ باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا میری نشانی ہے، میں مر جاؤں گا تو بیٹا باقی رہ جائے گا، لیکن اگر یہ مر گیا تو میری نشانی ختم ہے، اس لیے میرے بیٹے کو نہ مٹانا، یہ تو میری نشانی ہے، ارے مجھے قتل کر دے، بیٹے کی صورت میں میں زندہ رہ جاؤں گا، لیکن اگر بیٹا قتل ہو جائے تو باپ کی صورت میں بیٹا قتل ہوتا ہے۔
پھر میرے پیغمبر نے تمنا کیا، توجہ، اللہ میرے گھر کے مسئلے ہیں اس کو باہر پہنچا دے، فرمایا ازواج پیغمبر ہے، میرے پیغمبر نے تمنا کی ہے اللہ میرے دین کو پھیلا دے، فرمایا اصحاب پیغمبر ہے، اللہ میری تمنا ہے میرے بدن کو کٹوا دے، فرمایا آل پیغمبر ہے، ارے صدیق کا دین کو غالب کرنا یہ نبوت کا غالب کرنا ہے، امی عائشہ کے مسئلے باہر بتانا یہ نبوت کے مسئلے بتانا ہے، حسین کا کب جانا پیغمبر کا کب جانا ہے، مجھے تو ایک تمنا پیغمبر کی ازواج پیغمبر نے تازہ کی ہے، ایک تمنا پیغمبر کی اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے، اور ایک تمنا پیغمبر کی آل پیغمبر نے پوری کی ہے، اور جو پیغمبر کی تمنا پوری کرتا ہے ایک بیٹا حفظ کرتا ہے، باپ کہتے ہیں بڑا عظیم ہے تو نے میری تمنا کو پورا کر دیا، میرے لاہور کے سنی تو بتا اگر باپ کی تمنا پوری کر کے تو ایم اے کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا عظیم بیٹا ہے اس نے باپ کی تمنا کو پورا کیا ہے، اگر آدمی قربانی دے کے باپ کی بات کو مانتا ہے کہتے ہیں بڑا عظیم ہے، ارے یہ باپ کی تمنا کو پوری کرتا ہے، تو میرا دوست تو مجھے بتانا میرے اللہ نے پیغمبر کے دل میں تمنا ڈالی ہے میرے گھر کا دین باہر جائے، اس تمنا کو پورا ازواج پیغمبر نے کیا ہے، وہ بھی بلند ہے، پیغمبر کی تمنا کو پورا کرنے کی وجہ سے نبی کی تمنا ہے میرا دین غالب ہو جائے، اصحاب پیغمبر نے غالب کیا ہے، بلند ہے، پیغمبر کی تمنا پورے کرنے کی وجہ سے پیغمبر کی تمنا ہے میرا بدن کٹ جائے، آل پیغمبر نے بدن کٹوا کے پیغمبر کی تمنا پوری کی ہے، یہ بھی بلند ہے، پیغمبر کی تمنا پوری کرنے کی وجہ سے، ارے صحابہ کی عظمت یہ ہے انہوں نے پیغمبر کی تمنا کو پورا کیا ہے، اصحاب پیغمبر کی تمنا، اصحاب پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی تمنا کو پورا کیا ہے، تو پھر آل پیغمبر کی بھی یہ خوبی ہے انہوں نے پیغمبر کی تمنا کو پورا کیا، ہم نے آل بیت کہا جس میں آل پیغمبر بھی ہیں ازواج پیغمبر بھی ہیں، ایک تمنا اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے، ایک ازواج پیغمبر نے پوری کی ہے، اور ایک آل پیغمبر نے پوری کی ہے۔ یہ درمیان کی ناظمات میں کہا لو اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلو، اگر حالات موافق ہیں یا آپ حالات میں ٹکرا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ٹکرا سکتا تو بالکل تو بات سمجھ آئی۔ تو صدیق نے یہ نہیں کہا
اگر ایک رسی سے بات نہ کی نا تو میں سے بات بزرگوں کا کام مجھے کرنا پڑے. زندگی کا ہوتا ہے رسی سے بات بزرگوں کا کام مجھے تو کرنا پڑے. وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں بھائی اعلان یہ کرو کہ عظمت پیغمبر کا قانون اگر بدلا نا ہم قلم کاٹ دیں گے, ہم انگلی کاٹ دیں گے. نمو سے پیغمبر کا قانون بدلا تو نہیں چھوڑیں گے. پھر بات ہوئی ہم کہتے ہیں نہیں بدلا کر تم نے بدلا تو مر جائیں گے. پھر بات بھی رہے گا. اب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, اللہ میں بات سمجھنے کی تم کو دل توجہ رکھنا. میں نے آپ سے کہا تھا عظمت صحابہ عظمت اہل بیت, دلیل پہ غور کرو. پیغمبر کا ایک مشن ہے اور ایک پیغمبر کا تمنا. توجہ, مشن مقدم ہے, تمنا مؤخر ہے. صحابہ پیغمبر نے مشن کو زندہ کیا ہے, آگے پیغمبر نے تمنا کو پورا کیا ہے. اور مشن تمنا پر مقدم ہے, صدیق آل پر مقدم ہے. صدیق آل پر مقدم ہے, عمر آل پر مقدم ہے. ہم آل کا خیال کرتے ہیں لیکن ایک آل ہے اور ایک بابا ہے, ایک بابا جی اور ایک بیٹا جی ہے. میں کہتا ہوں پیغمبر نے کسی کو بیٹی دی ہے, کسی سے بیٹی لی ہے. جو پیغمبر سے بیٹی لیتا ہے وہ دمادی کی وجہ سے بیٹا بنتا ہے, اور جو پیغمبر کو بیٹی دیتا ہے وہ سسر کی وجہ سے باپ بنتا ہے. صدیق مقام ابوت پر ہے, علی مقام نبوت پر ہے. باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ صدیق باپ کا بڑا ہے, عمر باپ کا چھوٹا ہے, عثمان بیٹا ہے بڑا ہے, علی بیٹا ہے چھوٹا ہے. تو دونوں میں سے صدیق کا پہلا عمر کا دوسرا, عثمان کا پہلا علی کا دوسرا. اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق کا پہلا علی کا چوتھا. نہیں بات سمجھ, میں صرف یہ کہ آلے پیغمبر ہے کہ خلافت کا تو عنوان نہیں نا, میں خلافت کی ترتیب میں دلائل دیتا. میں صرف عظمت صحابہ عظمت اہل بیت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نیا عنوان دوں گا, آپ نیا عنوان سے رکھ لو. 1 منٹ کی تقریر ہے, ایک پیغمبر کا مشن, ایک پیغمبر کی تمنا. صحابہ پیغمبر نے مشن کو پورا کیا ہے, آلے پیغمبر نے تمنا کو پورا کیا ہے. جو مشن کو پورا کرے وہ بھی عظیم ہے, اور جو پیغمبر کی تمنا پوری کرے وہ بھی عظیم ہے. یہ بھی عظمت والے, وہ بھی عظمت والے. اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو آخر پیغمبر کو مانتے ہیں, آخر پیغمبر کے مسئلے نہیں مانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ایک بڑا نام حضرت حسن کا. حضرت علی کے کتنے میں بیٹے؟ 2 ہو گیا. میں بیٹوں کی بات کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا بیٹا حسن ہے, بڑا بیٹا علی نام حضرت ہے, جنگ حضرت علی نام حضرت حسن. حضرت حسین میں تو آپ کیا نام ہے؟ فاطمہ. علی نے اس کا نام بھی حضرت ہے. علی نے جاتے بیٹی کا نام حسین ہے. نام اس میں کہتے ہیں علماء نے بات گزرے گی تو دو لڑائی کی تجریب پیش کرتا ہوں. ہمارے آگے کہتے ہیں کہ تمہارا نظر کو کام کرو اور عنوان نظام و دلائل. حضور فرمایا کہ نام حسن تک بے شک رکھتا رہے, علی نام حسین تک بے شک رکھتا رہے لڑائی پر نہ جاننا نام حسین, نام اس کا حسن. حضرت حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے, علی کے بڑے بیٹے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دی, اور طلاق کیوں دی؟ بیوی کا نام فاطمہ حسنیہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, حضرت حسن خلیفہ جانشین بنے, تو بیوی نے کہا کہ بارہ وقت طلاق دی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کہ تم نے خلافت کے بارہ نہیں میرے باپ کے مطلب ہے کہ وہ لوگ چل مجھے بیوی کو طلاق فارغ کر دی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دی, تو طلاق کے بعد کچھ بیوی کی گلزن کے لیے پیسے ملے. اس کو شریعت میں مطلق کہتے ہیں کہ کچھ پیسے ملے ہو اگر طلاق ہو جائے جس زمین کے لیے. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نمائندہ کچھ مال لے کر گیا تو بیوی نے محبت کو کہا مطلب غریب اور مدد حبیبی کے مبارک ہے, پر میں جدا کرنے والے دوست نے بہت تھوڑے پہ لگے, تھوڑے سے بتا دیجیے پیسے 2000 ہے, میں تو جتنے پیسے کو دے حسن وہ دے رہے ہوں آپ میں تو بہت تھوڑے. حضرت نے وہ ارسل لے کر گیا, واپس آیا. حضرت حسن نے پوچھا میری بیوی نے کچھ کہا بھی تھا, کہا تو اسے یہ جملہ کہا تھا. جب یہ جملہ کہا تو دل میں چھوڑ لگی آپ کی بیوی کو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ رو پڑے اور رو کر فرمانے لگے کہ مساقی کی روایت ہے اگر میں نے اپنے باپ علی اور ایک روایت میں اپنے نانا اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ جب 3 طلاق ہو تو 3 بھی ہوتی ہے
میں خود سے رجوع کر دیتا، میری مجبوری ہے کہ تین ہوتی ہے، میری مجبوری ہے کہ تین، لیکن تو آج میرے وقت کو آنے والوں آج میرے وقت کو مسئلہ بھی نہ نہ یہ مسئلہ بڑا نہیں ہوتا ہے، نہ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ بڑا راز نہیں کہتا ہے 3 2 تو 1 ہے، چھوٹا راز نہیں کہتا ہے 3 2 تو 1 ہے۔ معلوم ہوتا ہے آج میرے وقت وہ بھی دشمن ہے، آج میرے وقت یہ بھی دشمنوں سے جانے کو کیا مانا؟ مجھے کی کیا بچار ہے، وہ کون سو ثابت ہے جس مجھے کی کتاب کی جاتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے کہ جس موضوع کا مسئلہ اور مجھے کی جاتا ہے ایک بجار کے لیے عظمت میں صحابات میں آگے بیٹھتے ہیں، اس پر چکے دو باقی صدق کا مسئلہ کیا تھا وضاحت کرنا، یہ ٹھیک ہے، موضوع پر مطلب ہے کسی طرح میں نے کہ ہے مطلب باقی صدق کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے مال میں سے جو غنیمت کا مال ملا اس میں برباد نہیں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے، حضور کے مقدمے کے برباد کا مال آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ساتھ مطلب چلے گئے۔ جب حضور کے صلی چلے گئے تو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد صحیح بات ہے جب تو میرے بات تھا تو آپ مجھے نہیں سارے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ہم نبی ہیں اور نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، ہم نبی ہیں اور نبی کے مال کا وارث ہے، پہلے حضور مال کی مقدمے کا مقدمے مال کا میں ہوں تو زیادہ نبی کے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا، اس کی وراثت کے طور پر مجھے نہیں دے سکتا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت زہرا نے نہیں ہو سکتا تھا، صرف زہرا کا نفقہ 6 ماہ تک زندہ رہی اور اس کے بعد حضرت زہرا نے ایک بار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی نہیں کرنا، جس کو مطابق آپ بننا چاہیے تھا وہ 10 پرداخت کو کچھ نہیں دیتی، صرف اس کا بہانہ لگا کر صدیق کے خلاف لگاتا ہے، ورنہ اس کا بہانہ کی وجہ سے خود کو لگا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے تو 2.5 سال کے درمیان، حضرت عمر کا خلافت کا دور ہے 10 سال، عثمان کا 12 سال ہے، علی کا 5 سال ہے، اس 30 سال کا دور خلافت میں کسی بھی نبی وغیرہ سے آنے والے کو کوئی نہیں دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف کیا گیا، حضرت عمر کا ہے حضرت علی اپنے دور خلافت کو دے سکتے تھے، حضرت علی نے اپنے دور خلافت بھی نہیں دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ماں کا کوئی وارث ہے اور نبی کے بعد کا وارث ہونے کی وجہ حضرت قاسم نبوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے وراثت اس کی ہوتی ہے جس کی بالکل زندگی ختم ہو جائے، نبی پر من وجہ موت آتی ہے لیکن من وجہ حیات باقی رہتی ہے، جب حیات کے ساتھ باقی وراثت کسی کی ہوتی ہی نہیں۔ مولانا قاسم نبوی نے حضور کی وراثت نہ ملنے کو نبی کی قبر میں حیات کا سبب دلیل بھی پیش کی ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی بیوی بھی جدا نہیں، اس لیے کہ نبی کا حیات کی زمین میں موجود ہے اور نبی کی وراثت بھی تسلیم نہیں کیونکہ نبی کی حیات میں موجود ہے۔ ازالہ ہوگا تو وراثت ہوگی نا، ازالہ ہی نہیں ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ اللہ محمد سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ کیسے جائے مقدمے کے حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے محنت کرو تو باہر ہماری کتابیں پڑھی، کتابیں تو اور نہیں ہیں لیکن جو نئی کتابیں ہیں جن سے ہے حدیث پاک کو ہندہ کرانا نہیں کیا جائے گا، لیکن تو میں آج خاص نہیں ہوتا اپنے گھر میں ایک کتاب پڑھ لو، آپ اس کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ محمد صلی اللہ کا سارا ختم ہمارے سامنے آ جائے گا اور ان کے ساتھ زندگی ہماری بہت آسان ہوگی۔ اس کتاب کو سامنے رکھو گے وہ بھی اعتراض کرے گا، آپ اعتراض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مسئلے کی خدمت کے لیے آپ ہی کے ساتھ قبول فرمائے۔ بارک اللہ